اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے دوبارہ اس قابل بنایا، سمجھا کہ اپنے کچھ ملفوظات، کچھ الفاظ، کچھ ٹوٹے پوٹے یہ جو جملے ہیں، یہ جوڑ کر ایک بامانی جملہ بنا کر آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ آج جس موضوع پر میں بات کروں گا، چونکہ آج کل یہ الیکشن کے گہما گہمی کا دور ہے، 2-3 ویڈیوز میں پہلے بھی بنا چکا ہوں۔ مجھے یہ یقین ہے کہ کسی نے بات سننی تو ہوگی نہیں، کیونکہ جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں یہ وہ علاقہ ہے بر صغیر کہ جہاں سلطنت برطانیہ کی مستند اور مصدقہ رپورٹ کے مطابق جب پورے بر صغیر سے میرا مراد کیا ہوتی ہے؟ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، مالدیپ، برما جس کو آج کل میانمار کہتے ہیں، افغانستان کا کچھ علاقہ، ایران کا کچھ علاقہ، ان سب پر جب برطانیہ نے حکومت کی، ان علاقوں کی آبادی آج کل کم و بیش کتنی ہے؟ 2 ارب۔ کتنی؟ 2 ارب، بلکہ 2 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ ان پر کتنے لوگوں نے حکومت کی؟ صرف 37,000۔ کتنے؟ جسٹ اونلی دے ہیو 37,000، اور وہ بھی سارے عسکری نہیں تھے، سارے مطلب فوجی نہیں تھے، ان کے جو نیم فوجی لوگ یا سویلین بھی شامل تھے، جس میں ان کے ڈی سیز، ان کے یہ پولیس کے کارندے یا ان کے ججز وغیرہ، یہ سارے مل ملا کر یہ بنتے تھے۔ اس کی بات میں کس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ اس دھرتی نے کبھی بھی اس بندے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جو بندہ ان کو جگائے۔ انہوں نے ہمیشہ آقاؤں کی قصیدے گائے، انہوں نے ہمیشہ ہر اس بندے کے قدم چاٹے جنہوں نے ان کے وسائل، ان کی خواہشات، ان کی ترجیحات، ان کے طور اطوار، ان کے رسوم و رواج، ان کی عادات، ان کی زبان، بالخصوص ان کی زبان پر قدغنیں لگائیں، اور آج بھی یہ قدغنیں لگانے کا عمل جاری ہے۔ کسی نے بڑی زبردست بات کی تھی نا کہ یہ جمہوریت وہ نظام کفر ہے، علامہ اقبال کی روح سے مدد کے ساتھ، یہ جمہوریت وہ نظام کفر ہے جس میں انسانوں کو گنا تو جاتا ہے لیکن تولا نہیں جاتا۔ اور ووٹ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ووٹ تو وہ نظام زر کی بستی میں یہ وہ ذلت ہے جس میں کیا ہوگا؟ درندوں کی، لٹیروں کی کیا ہوگی؟ ان کی تاج پوشی ہوگی۔ تو جو میری آج کی بات ہے، مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ الیکشن بھی ہوں گے، لوگ ووٹ بھی دیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن میرا اپنا کیا نظریہ ہے یا میرا اپنا کیا سروکار ہے یا میرا اپنا کام کیا ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک میں سے بڑے کردار مولا کائنات امام حسن اور امام حسین کا صدقہ مجھے یہ وصیت اور مجھے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ہم نے اپنے سے کام کرنا ہے، کوئی مانے پھر بھی کرنا ہے، کوئی نہ مانے پھر بھی کرنا ہے۔ تو چلو کسی ایک کی بھی اگر کوئی اس بیہودہ نظام سے بچ گیا تو ہمارے لیے تو توشہ آخرت ہے، ہماری تو بخشش کا سماں ہو جائے گا۔ تو میں آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے اوپر میں بات کروں گا 10 سے 15 منٹ زیادہ سے زیادہ، وہ کیا ہے کہ ہر زمانے کی ایک کربلا ہے، ہر زمانے کی۔ یاد رکھنا، میری جو بات کا لب لباب ہوگا، یہ جو میری بات گھومیں گی وہ اس جملے کی گرد گھومیں گی۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ اس ہستی کا ہے جس ہستی کے بارے میں محمد مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے، الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کسی شیعہ سنی وابی کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اپنا کوئی چکر نہیں ہے کہ اس حدیث کا راوی کوئی مستند ہوگا، ضعیف ہوگا۔ یہ حدیث جو ہے متواتر میں آئے گی، مشہور میں آئے گی، حسن میں آئے گی، ضعیف میں آئے گی۔ یہ حدیث ہر معنوں میں، ہر مکتب فکر کے لیے یہ حدیث کیا ہے؟ یہ صحیح کا درجہ رکھتی ہے، جو حدیث کا سب سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے۔ تو کیا فرمایا گیا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اب حسین نے جو بات کی، اس کا مطلب وہی بات رسول اللہ نے کی۔ اب رسول اللہ نے جو بات کی، وہ ڈائریکٹلی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ آگے حسین کیا فرماتا ہے کہ ہر زمانے کی کربلا ہے۔
حسین نے کیا کہا؟ جب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک کٹا جا رہا تھا، پہلے تو اسلام وہاں سے رہا تھا، کسی شاعر نے بڑی کام کی بات کی تھی کہ دشت کربلا میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے۔ کیونکہ بعض لوگ تو وہ تھے، اس لیے میں بہت دفعہ کہتا ہوں کہ جہنم کے 7 درجے، سب سے اوپر میں بھی گناہگار مسلمان ہوں گے اور سب سے نچلے والے میں یہی مسلمان ہی ہوں گے، فیکٹریوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے، منوں کے حساب سے۔ انہی میں فاسقین بھی ہیں، انہی میں عاصدین بھی ہیں، انہی میں نوسرباز بھی ہیں، انہی میں مشرکین بھی ہیں۔ مشرکین بھی کس لیے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، انہی میں مرتد بھی ہوں گے۔ یہ سارا کا سارا کچرا جو ہوگا نا، وہ جہنم میں اللہ ایک جگہ جمع کرے گا، اور پھر بڑی بڑی لکڑیوں کو آگ لگا کر ان کے دماغوں کو ان سے ابلتے ہوئے تیل کی طرح ان کو ہیٹ اپ کیا جائے گا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ میرے حسین نے فرمایا، میرے حسین نے کیا فرمایا کہ میری جنگ صرف یزید کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہر اس کے خلاف ہے جس کا کردار یزیدی ہے۔ یاد رکھنا میری بات، یہ حسین نے فرمایا ہے، ہر اس کے خلاف میری جنگ ہے جس کا کردار یزیدی۔ اب یزیدی کردار کیا ہوگا؟ جو گھر میں کتے رکھ رہا ہے، جو گھر میں بلیاں رکھ رہا ہے، جو گھر میں سود کا کاروبار کر رہا ہے، جو ذخیرہ اندوز ہے، جو مافیا کارندہ ہے، جو اس نظام عدلیہ کا بروکر ہے، جو جج ہے، جو اس نظام کے خلاف سودی نظام کا الاکار ہے، جو معیشت دان ہے، جو اس کیپٹلزم کے نظام کو پروان چڑھا رہا ہے، جو بندہ اس جمہوری تماشے کا کارندہ ہے، جو بندہ اس نظام کی بڑھوتری کا باعث بن رہا ہے، یہ سب کے سب یزیدی کردار ہیں۔ ان میں سے یزید کوئی ایک بندے کا نام نہیں تھا۔ میرے حسین نے فرمایا کہ میری جنگ صرف یزید کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے خلاف جس کا کردار یزیدی ہے۔ اور کسی نے بڑی کام کی بات کی تھی کہ عید حاضر کے یزیدوں کی محفل میں بیٹھ کر، دور حاضر کے یزیدوں کی محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید کو۔ وہ گزرے یزید کو تم دفع ہو گیا، مر کھپ گیا، لہین ہو گیا، لنت ہو گیا، فاسق ہو گیا، فاجر ہو گیا، وہ رندہ درگاہ ہو گیا، وہ لہین نرجیم ہو گیا۔ اس پر اللہ کی رحمت جو ہے، جو 70 میل کے فاصلے سے بھی اپنے جو بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، لیکن اس کو دور کر دیا گیا۔ لیکن جو دور حاضر کے یزید ہیں، ان سے کون لڑے گا؟ کیا ہم نے صرف نعرہ حسین، نعرہ حیدری لگا کر کیا ہمارا مقصد پورا ہو گیا؟ نہیں۔ جب میرے آقا سننا، یہ میری بات بالخصوص وہ لوگ سننا کان کھول کر جو حسین کو مان رہے ہیں، جو حسین کو شعور سے مان رہے ہیں، جو حسین کو اپنا امام مان رہے ہیں، ان سے تو میری بات نہیں ہے نا۔ جن کو حسین سمجھ نہیں آیا، جن کو حسین تھوڑا بہت سمجھ آیا، میری بات ان سے۔ حسین کا آخری جملہ کیا تھا؟ حل من ناصر ینصرنا، تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے؟ مجھے بتائیں، کیا یہ حسین کا جملہ نہیں تھا؟ ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر جگہ آپ کا جو یہ ہے اپنا آپ کا ذاکر لاکھوں روپے لے کر یہ جملہ کہتا ہے، حل من ناصر ینصرنا، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کے لیے آئے؟ اس وقت تو ان یزیدیوں کے اوپر تو وہ تمام وجود پوری ہو چکی تھی۔ اس وقت تو عمر بن یزید ریاحی کی ساتھ اس کے جو حامی تھے 2-3، وہ تو لشکر یزید کو چھوڑ کر، جہنم کو چھوڑ کر جنت کے وارثوں کی طرف آ چکے تھے۔ وہ میرے حسین کی جو للکار تھی، وہ آج کے لوگوں کے لیے تھی، اور وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے جاری رہے گی۔ وہ میرے لیے تھی۔ اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ تو کیوں بولتا ہے، وہ میرے حسین کا میرے لیے حکم جو ہے، حسین نے مجھے کہا جو ہے کہ کون ہے جو میری مدد کے لیے ہے، تو ہم اگر نہیں کریں گے تو مالک پوچھے گا۔ اسی لیے کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے نا کہ سب سے بڑا جو ہے نا، آپ کے لیے سب سے بڑی جو علم ہے، آپ کے سب سے بڑا جو رنج ہے، آپ کے سب سے جو پریشانی ہے، وہ آپ کا شعور ہے۔ جب آپ کے پاس شعور بیدار ہو جاتا ہے نا، پھر وہ آپ کو تڑپتا ہوا کر دیتا ہے۔ جس طرح اگر کسی نے مرغی ذبح کی ہے نا، جب مرغی کو ہم ذبح کرتے ہیں تو وہ تڑپتی ہے جب تک جان نہیں نکلتی، اس طرح جس کے پاس کوئی تھوڑا بہت شعور ہوتا ہے وہ تڑپتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کیسے۔ اب لوگ باز کہتے ہیں نا کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد لوگوں کے دماغ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، اس کا مین محرک یہی ہوتا ہے۔ میں آج بھی کسی بندے سے بات کر رہا تھا کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میں نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لی ہے، میں نے پرپس دیکھ لیا، میں نے سگنیفیکینس دیکھ لی، میں نے امپلیکیشن دیکھ لی، میں نے اس کی کنکلوژن تک پہنچا، میں نے ان سارے عملوں کو کرنے سے پہلے میں نے ہائپوتھیسس ڈرائیو کیا، اس کو میں نے ٹیسٹیفائی کیا،
تو پھر وہ کیسے کہے گا کہ ان جیسے بروکروں کی باتوں کے اوپر یقین کرے گا؟ تو بات چونکہ میں نے کہا تھا 15 منٹ تک کی کروں گا، چونکہ بات لمبی ہو رہی ہوتی ہے اور پھر بات کا مقصد پورا نہیں رہتا. تو میرا مقصد کیا تھا کہ ہر زمانے کی اپنی کربلا ہے. اب اس زمانے کی کربلا کے ان یزیدوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. یہ عمران خان کی شکل میں، یہ یوتھیوں کی شکل میں، یہ مریم کی شکل میں، یہ نواز شریف کی شکل میں، یہ شہباز شریف کی شکل میں، یہ وہ مرغی چور حمزہ شہباز کی شکل میں، یہ وہ ہیں جو بٹوز کی شکل میں، سندھ کا بچہ. مجھے سمجھ نہیں آتی ایک بات کی کہ 4 لاکھ کے جوتے پہن کر یہ جو بلو رانی ہے، یہ جا کر لڑکانوں میں تصویریں کھنچواتی ہے. کس کے ساتھ؟ وہاں کے معصوم بچوں کے ساتھ جن کے پاؤں میں جوتے ہی نہیں ہوتے. اور یہ کہتا ہے جی کہ میں روٹی کپڑا اور مکان سب کو دوں گا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اندھے اور بہرے کدھر جا رہے ہیں. ان کو آج یہ لارے لپارے دے رہے ہیں جی کہ ہم یہ ملک کو بدل دیں گے. خدا کی قسم ملک کا نظام کیا یہ ابتر سے ابتر ہوتا جائے گا. میں کل کسی بندے کی بات سن رہا تھا، یہ کہتے ہیں بجلی سستی کریں گے. بجلی سستی ہو ہی نہیں سکتی. یہاں جو 100 سے اوپر آئی پی پیز لگے ہوئے نا، آئی پی پیز کیا؟ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر، جو کس کے اوپر چلتے ہیں؟ تیل کے اوپر. اور جو ہیں کس کے؟ یہ آپ نہ سمجھنا کہ کسی گورے کے، وہ سب کے سب یا جرنیلوں کے، یا جاگیرداروں کے، یا سیاستدانوں کے. ان میں سے کچھ جنگی ترین کے ہوں گے، کچھ نواز شریف کے، کچھ زرداری کے، کچھ جرنیلوں کے، کچھ آصم سلیم باجوہ کے، کچھ قمر جاوید باجوہ کے. مجھے سمجھ یہ نہیں آتی، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں. مجھے اس بات کو آپ سمجھا دیں کہ اگر ہمارے ملک میں آئیڈل پروجیکٹ لگ سکتے ہیں، تھرمل والا ہو سکتا ہے، مجھے بتائیں ہاؤ اٹ پاسبل کہ آپ تیل سے بجلی پیدا کر کے اور آپ کہیں کہ ہم اس قوم کو سستی بجلی دیں گے؟ یہ بجلی سستی ہو ہی نہیں سکتی. اور جب تک بجلی سستی نہیں ہوگی تب تک نہ آپ کی پروڈکشن انکریز ہو سکتی ہے، نہ آپ کی برآمدات انکریز ہو سکتی ہیں، اور نہ ہی آپ کی انڈسٹری چل سکتی ہے، اور نہ ہی آپ کے لیے کھانے پینے کی اشیاء سستی ہو سکتی ہیں. تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اس زمانے کی کربلا میں حسین بن جائیں. حسین نے کیا فرمایا کہ حسینیت زندہ باد. حسین نے کیا فرمائی؟ یزیدیت مرد آباد. مطلب وہاں یزید مرد آباد کی بات نہیں ہے. یزید تو مرد آباد ہو چکا ہے. تم نہ کہو یا میں نہ کہوں، ہمارے کہنے نہ کہنے سے وہ مرد آباد ہے ہی ہے. کیوں؟ اس کے لیے بھی سورہ کوثر گواہ ہے. اس کی سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورہ قرآن کی، اور اس کے اپنے اپنے معجزے ہیں. اس کے اوپر میں پھر بات کروں گا. اس کی ہر آیت میں 10 لفظ ہیں. اس کی ہر آیت یہ بتا رہی ہے کہ کیا دیکھیں کیا کہتا ہے اللہ پاک، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا. اب جب میں پہلے وہ حدیث کوٹ کر چکا کہ الحسین منی وانا من الحسین، تو یہاں وہی بات ہے. یہاں وہی بات ہے. کون سی بات ہے؟ کہ جب وہ وقت کا حسین یہ کہہ رہا ہے کہ میری جنگ یزید کے خلاف نہیں ہے بلکہ عرش کے خلاف، جس کا کردار یزیدی ہے، تو وہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ وقت کا حسین یہ فرما رہا ہے کہ تم نے اپنے اپنے زمانے کی کربلا برپا کر دی ہے. تم نے اپنے اپنے زمانے میں یہ دیکھنا ہے کہ وقت کا یزید کون ہے. تم نے اپنے اپنے زمانے میں دیکھنا ہے کہ وقت کا حسین کون ہے. کیونکہ یہ کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے. جو بندہ بھی، میں کہوں نا، جس کے پاس آپ کو جمگٹھے، آپ دیکھ لیں کربلا کیسے برپا ہوگی اور حسین اور یزید کون ہوں گے. حسین اور یزید آپ کو نمازیوں میں نہیں ملیں گے. یزید خود نمازی تھا. آپ کو شاید یہ سب پتہ نہ ہو کہ 3 دفعہ تو اس نے حج کی امامت کی ہے. 3 دفعہ تو حج کا وہ امیر حج تھا. 3 سال وہ رہا ہے. تو کیا وہ کچھ اس کے پاس سب کچھ تھا. وہ آپ کی طرح اس کی داڑیاں بھی تھیں، روزے بھی رکھتا تھا، حج بھی کرتا تھا. اس کا جو اس کا رائٹ ہینڈ تھا شمر تو مفتی اعظم تھا. شمر تو کوفہ کا سب سے بڑا مفتی تھا. اس نے 17 حج کیے ہوئے تھے. کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ نہیں. وہ کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ وہ حق کے ساتھ نہیں تھے. اور حق آپ کو پہچانیں گے کیسے؟ کہ جس جگہ آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگوں کے جمگٹھے جمع ہو رہے ہیں، سمجھ لیں وہ کیا ہے؟ وہ باطل ہے. جہاں آپ کو لوگ بہت کم کثیر تعداد میں ملیں، سمجھ لیں وہ حق ہے. جہاں آپ دیکھیں غربت ہے، غریب لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں، وہ حق ہے. جہاں دیکھیں عمارت ہے، وہ باطل ہے. جس طرح عمران خان کے پیچھے جہانگیر ترین، علیم خان، اس کے اپنے دم چھلے، وہ ایک نوسرباز پیر شاہ قریشی کی شکل میں، اس طرح نواز شریف بنا، تو یہ تو ہیں ہی تاجر. میں ان کی تو بات ہی میں نہیں کرتا. اس کے بعد جو زرداریز ہیں، ان کا تو کام ہی ہے، شوگر مافیا کے ہیڈ وہ ہیں، آٹا مافیا کے ہیڈ وہ ہیں، آئی پی پیز کے ہیڈ وہ ہیں.
تو میری کہنے کی بات یہ جو آپ نے سننی بھی ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے کہ اپنے زمانے کی کربلا کو پہچان لو. اور اس لیے جب میرے آقا، میرے مرشد، میرے مربی، میرے محسن امام زین العابدین علی بن حسین بن علی سے پوچھا گیا کہ اے وقت کے حسین، آپ سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں ہوئی، کوفہ میں، کربلا میں یا شام میں؟ تو وقت کے حسین نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کربلا کا نام نہیں لیا. کون سی کربلا؟ جہاں ان کا 6 ماہ کا بھائی ذبح ہوا تھا، جہاں ان کا وقت کا محمد حسین بن علی ذبح ہوا تھا، جہاں ان کی پھوپھی جناب زینب کی چادر سر سے کھینچی گئی تھی. انہوں نے کہا نہیں، مجھے سب سے جو مشکل پیش آئی وہ مجھے کہاں پیش آئی؟ وہ مجھے کوفہ میں پیش آئی. لوگوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ کوفہ اس لیے، کوفی جو تھے وہ بے ایمان تھے، بغیرت تھے، بزدل تھے. تو جس جگہ لوگ بزدل ہوں، جو نہ بولیں، جو اپنے وقت کے حسین کا ساتھ نہ دے سکیں، جو حسینیت کے لشکر کا ایک ادنا سا سپاہی نہ ہو سکیں، جو امام مہدی آخر و زمان کے قافلے کے سپاہی بننے کے لیے تیار نہ ہو، تو وہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم حسینی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو کوفیوں سے دور کرو. کوفہ بھی کسی ایک جگہ کا نام نہیں ہے. ہر جگہ جہاں لوگ بغیرت ہوں گے، بزدل ہوں گے، خاموش ہوں گے، وہ لوگ کوفی ہیں اور وہ جگہ کوفہ ہے. تو اس سے بڑا کوفہ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو اس کرہ ارض میں پاکستان کی شکل میں ہے، جس کا نام وہ جماعت اسلامی کا سینیٹر مشتاق بڑی اسی بات کہتا ہے کہ اس کا نام ہے اشرافیہ بدماشیہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے. تو اس لیے اس سسٹم سے اپنے آپ کو جتنا جلدی کرے دور کر لیں. اور میں انشاءاللہ اس کے اوپر پھر انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد میں ویڈیو پھر بناؤں گا. کس کے اوپر؟ کہ وقت کا حسین کون ہے اور وقت کا یزید کون ہے، وہ کون سے کردار کے لوگ ہوں گے. تو اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کمپلیٹ اور کمپائل کرتا ہوں. کس بات کے ساتھ؟ کہ خدا را اپنے مقصد کو سمجھیں، ورنہ مٹی میں آپ نے بھی چلے جانا ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے. ان کو ووٹ دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ ایک یزید کے ہاتھ کو مضبوط کر رہے ہیں. یہ کوئی امانت نہیں ہے، یہ نری خیانت ہے. اپنی کربلا کو پہچانے اور اپنے زمین پر آنے کے مقصد کو پہچانے. تو چونکہ میں 1-2 ویڈیوز اور مزید بناؤں گا، جس کسی نے میری یہ بات سنی ہے اگر پسند آئی ہے تو جو چینل کے آخر پر جو اپنا ایک آئیکن سا آئے گا، اس کے اوپر آپ نے چینل کو لائک بھی کر دینا اور پلس اس کو سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ 2-3 مزید جو باتیں ہیں وہ بھی آپ تک پہنچیں. سبسکرائب کرنے میں کوئی اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میری بات کوئی میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں یا میں زبردستی آپ سے سبسکرائب کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں تو یہ ملک ہے جس ملک میں لاہور دا ایک ہی پاوا اختر لاوا تو مشہور ہو جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار کے یا جناب محسن علی نجفی صاحب کے یا پھر ہم کسی کی بات کریں، مطلب یہاں تو لوگ سب سے بڑا بندہ، کیونکہ کسی اور کی بات نکل جائے گی، سب سے بڑا بندہ مفتی اسحاق علیہ رحمہ کے فالوور تو بہت کم ہوں گے. کیوں؟ اس لیے ہوں گے کیونکہ وہ آپ کو کچھ چیز دے رہے ہوں گے. لیکن یہاں تو فالوورز کس کے ہوں گے؟ فالوورز کے ہوں گے جو وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کا ایک دم چھلا کہہ رہا ہے جی کہ یہ پروگرام تو بڑھ گیا، اس کے اوپر ہزاروں آپ کو کمنٹس پہ آئیں گے، سب کچھ ہوگا. لیکن خدا را اپنے آنے کا مقصد سمجھیں، فالو کریں نہ کریں، چینل سبسکرائب کریں نہ کریں، لیکن کم از کم ووٹ نہ دیں. جب ووٹ نہیں دیں گے تو آپ کو اس دنیا کے پر آنے کا اپنا مقصد سمجھ بھی آ جائے گا اور پورا بھی ہو جائے گا. اللہ پاک میرا اور آپ کو اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.